اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الودیعہ میں اور کتاب الودیعہ کا بھی آخری درس، جیسا کہ عقود کے آخری دروس میں یا کم از کم آخری درس میں متعاقدین کے اختلافات کو بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے متعاقدین کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں۔ مودع کہتا ہے کہ ودعی یا مستودع نے مجھے امانت واپس نہیں کی، اور مستودع کہتا ہے کہ میں نے جو ہے کیا ہے وہ واپس کر دی ہے، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے مستودع کی بات مانی جائے گی، البتہ اسے قسم جو ہے دیا جائے گا۔ خوب، کیوں اس کی بات مانی جائے گی؟ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ یہ بری ذمہ ہو، بس اس کا قول اصالت کے برابر ہے، اصالت کے جو ہے کیا ہے جناب مطابق ہے، اس لیے اس کو حلف دیں گے۔ لیکن اگر مالک کہتا ہے بھائی ٹھہرو ابھی قسم نہیں اٹھاؤ، میں بینہ لے آتا ہوں، وہ بینہ لے کر آیا، بینہ کہتے نہیں اس نے واپس نہیں کی۔ اب بینہ کو کیسے علم ہوا کہ اس نے واپس نہیں کی؟ ممکن ہے اس شخص نے وہ چیز کسی اور کو دی ہو، بینہ نے وہ دیکھ لی ہو، ممکن ہے اس نے یہ چیز وہ بیچ دی ہو اور بینہ نے یہ دیکھ لی ہو۔ تو بہرحال ایسی صورتحال میں جب وہ بینہ مالک لے آتا ہے تو یہ شخص ضامن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعدی کر رہا ہے انکار کرنے سے۔ لیکن دیکھیں اصل علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے بات کی جائے۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ تو نے جو مجھے امانت دی تھی وہ میں نے تجھے واپس کر دی، تو ایسی صورت حال میں ضامن ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہے کہ بھائی تیرا مجھ پر کوئی حق ہی نہیں ہے، اگرچہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ حق نہیں ہے، یعنی نہ امانت والا نہ کوئی، مطلقاً نفی کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ شخص پھر ضامن نہیں ہوگا۔ اچھا، فرض کریں مستودع مان لیتا ہے کہ بھائی وہ میں نے بیچ دی ہے، یا فرض کریں وہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں کوتاہی کی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ امانت مثلی تھی تو مثل دے گا، یعنی اگر گندم وغیرہ تھی تو گندم دے گا، اگر قیمی تھی تو یہ اس کی قیمت دے گا۔ اب مالک کہتا ہے کہ میرے کی قیمت جو ہے کہ 1 لاکھ، یہ کہتے ہیں نہیں 80,000، تو قیمت میں بھی ودعی کی بات مانی جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مودع مر جائے، امانت رکھنے والا مر جائے اور امانت مستودع کے پاس ہے، تو مستودع پر ضروری ہے کہ وہ امانت وراث کے حوالے کرے۔ اگر وارث ایک ہے تو اسی کے حوالے آ کے کرے گا، اور اگر وارث بہت سارے ہیں تو سب کا جتنا حصہ بنتا ہے، 1 بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر، ٹھیک ہے، اور بیوی کو 8واں حصہ، اور عدم اولاد کی صورت میں بیوی کو 4تھا حصہ اس امانت کا دے گا، باقی وہ ورثہ میں تقسیم کرے گا۔ اگر اس نے آ کے اس کے بڑے بیٹے کو کہا یہ تمہارے بابا کی ہے، یہ لے لو، تو اسی صورتحال میں جو ہے کیا ہے جناب یہ ضامن ہے، جو دوسروں کا حصہ رہتا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مستودع نے امانت کو اپنے حرز سے نکالا تھا بغیر کسی سبب کے، اگرچہ پھر اس نے رکھ بھی دیا ہے، تو بھی یہ شخص ضامن ہے، یہ بری ذمہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے تالا کھولا تھا، تالا کھولنے کے ساتھ ضمانت اس کے ذمہ آ گئی، اب پھر تالا لگا دیا، ہم شک کرتے ہیں ضمانت ہے یعنی استصحاب کہتا ہے کہ ابھی بھی یہ ضامن ہے۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص ودعی یمین بھی اٹھاتا ہے، قسم بھی کھاتا ہے کہ میں نے واپس کر دی، تو قسم کی صورت میں اس کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ دونوں مودع اور مستودع ایک لحاظ سے مدعی ہیں۔ مودع کہتا ہے میں نے تیرے پاس امانت رکھی تھی، تو یہ مدعی ہے، تو نے واپس نہیں کی، اس حوالے سے پھر گویا کہ منکر ہو گیا۔ اور پھر ودعی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں وہ دے دی ہے، میں نے ضائع نہیں کی، تو دونوں مدعی بھی ہیں اور جو ہے کیا ہے منکر بھی ہیں، تو اس حوالے سے یہ اس ودعی کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ اور اگر کہتا ہے کہ میں نے تیرے وکیل کو دے دی ہے، تو بھی کہتے کہ یدہو کیدہی، بھائی وکیل کا ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے مالک کا ہاتھ ہو، تو نتیجے میں اس شخص کی بات واپسی میں مانی جائے گی۔ ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ خوب، ولو انکر الودیعۃ، لازمی ہے انکار کون کرے گا؟ مالک انکار کرے گا۔ خوب،
یا جو ہے کیا فرماتے ہیں نہیں، انکرہ سے فی الحال ہم ودعی کہے گا تو نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہی نہیں تھی، تو میں نے خلاصہ تو ایسے آپ کو بتایا کہ مالک انکار کرتے نہیں، فی الحال اصل امانت کا انکار کرتے ودعی ہو، حلف تو وہ قسم اٹھائے گا، لِأَصَالَةِ الْبَرَاتِ، اصل یہ ہے کہ اس کے پاس کسی کی کوئی امانت نہ ہو، وَلَوْ أَقَامَ الْمَالِكُ بِهَا بَيِّنَةً، اب تو مسئلہ بالکل آسان ہو گیا، بینہ مالک قائم کرتا ہے کہ بھائی میں نے اس کی وہ امانت دی تھی، تو پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ خلاصے میں تھوڑا سا جو ہے اس کو برعکس کر گیا، تو وَلَوْ أَقَامَ الْمَالِكُ بِهَا، اگر مالک اس ودیعہ کے بارے میں قائم کرتا ہے بینہ قبل حلف ہی، ابھی مستودع نے قسم نہیں اٹھایا تھا تو ضمن مستودع ضامن ہوگا، لأنہ متعدن، اس لیے کہ جناب یہ جو ودعی ہے یہ تجاوز کار ہے، بجہود ہی، مستودع جو انکار کر رہا اس امانت کا، الا ان یکون جوابہ، مگر یہ کہ جناب اس شخص کا یعنی مستودع کا یا ودعی کا جواب ہو، لا تستحق عندی شیئا، تو میرے پاس کسی چیز کا حق نہیں رکھتا، حقدار نہیں ہے، یا اس کے شباہت والا جملہ ہو، بھائی شباہت والا جملہ بھی آپ ہی بتا دیں کہ قول ہی، مثلا جیسے ودعی کہتا ہے لیس لک عندی ودیعۃ یلزمنی ردھا ولا عوضھا، تیری میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے کہ جس کا واپس کرنا لازمی ہو مجھ پر، نہ ہی اس کا عوض دینا مجھے لازم ہے، فلا یضمنو بالانکار، تو اس انکار کی صورت میں یہ شخص ضامن نہیں ہوگا، بل یکون، بلکہ یہ ودعی ہو جائے گا کمدعی تلف، جیسے کہ وہ کہے کہ وہ چیز تلف ہو گئی، یقبل قولہ، تو قبول کیا جائے گا اس ودعی کا قول، بیمین ہی، اس کے قسم کے ساتھ، ایزن کا مطلب کیا ہے، یعنی جیسے کہ ہم تلف میں اس کی بات مانیں گے تو اس انکار والی صورت میں بھی ہم اس کی بات مان لیں گے، لِإِمْكَانِ تَلَفِهَا بغیر تفریط، ممکن ہے کہ وہ امانت تلف ہو گئی ہو بغیر کسی کوتاہی کے، فلا تکونو مستحقتاً، تو نتیجے میں وہ امانت کسی کا حق نہیں ہوگا، عندہ، اس ودعی کے پاس، ولا يناقض قولہ البینۃ، کہتے ہیں ادھر بینہ تو کہتی ہے کہ تیرے پاس امانت ہے، بھائی امانت ہے، بینہ بھی سچ کہتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تو کسی چیز کا حق نہیں رکھتا کیونکہ تلف ہو گئی ہے، اب تلف پہ اس نے بینہ قائم نہیں کی، ولو اظہر، اگر ودعی اظہار کرے، لانکارہ الاول، اپنے پہلے انکار کا، کون سا پہلا انکار، جو ودیعہ کا انکار کر رہا تھا، تعویلاً، کوئی تعویل کرتا ہے، کہ قول ہی، مثلا کہتا ہے بھائی میری مراد یہ ہے، لیس لک عندی ودیعۃ، تیری کوئی میرے پاس امانت نہیں ہے، یلزمنی ردھا، جس کو واپس کرنا مجھ پر لازمی ہو، او زمانہا، یا جس کی ضمانت میرے ذمے آئے، ونحو ذالک، یا اس قسم کے اور جملے کہے، فالاقوی القبول ایضاً، تو قول قوی یہ ہے کہ یہ تعویل بھی قبول کی جائے گی، واختارہ المصنف، اور اسی تعویل والی بات کو انتخاب کیا ہے مصنف صاحب نے، فی بعض تحقیقات ہی، اپنے کچھ تحقیقات میں، اب ان تحقیقات کا یہاں نام نہیں لکھا کہ کون سی کتب میں یہ بات کی ہے، والقول قول الودعی، اور قیمت میں اگر اختلاف ہو تو ودعی صاحب کی بات مانی جائے گی، فی القیمت، لو فرط، اگر اس نے تفریط کی ہے، اگر اس نے کوتاہی کی ہے امانت کے سنبھالنے میں تو قیمت تو دینی پڑے گی، لِأَصَالَةِ عدم زیادت، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ قیمت زیادہ نہیں ہے، اما اس قیمت سے یعترف کا فاعل ودعی، بہی کی ضمیر ما کی طرف جائے گی، یعنی جس قیمت کا وہ اعتراف کر رہا ہے، وکیل قول المالک، اور ایک قول کے مطابق مالک کی بات مانی جائے گی، کیوں بھائی، لخروج ہی، اس لیے کہ یہ ودعی خارج ہو گیا تفریط کی وجہ سے، ان الامانت، اب یہ امین نہیں ہے اور وہ چیز بھی اس کے پاس امانت نہیں ہے، ویضعف، اور یہ قول کیل ضعیف ہے، بِأَنَّهُ، بتحقیق جناب یہ جو ودعی ہے امین کی وجہ سے ہم اس کی بات نہیں مان رہے، لیس ماخذ القبول، امین کی وجہ سے اس کی بات کو قبول نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس لیے قبول کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے کیا ہے جناب، اعتراف کے بعد انکار کر رہا ہے، وَإِذَا مَاتَ الْمُودِعُ، اور جب مودع مر جائے، سلمہا،
المستودع ہا کی ضمیر جائے گی امانت کی طرف، امین امانت حوالے کرے گا الی وارث ہی اس مودع کے وارث کی طرف، ان اتحد اگر وارث جو ہے کیا ہے جناب ایک ہے، او الی من یقوم مقامہ ہو یا اس بندے کی طرف یہ جو ہے جناب امانت واپس کرے گا جو اس وارث کا قائم مقام ہے، من وکیل مثلا کوئی وکیل ہے اس کا، اگر وہ بالغ خود بھی ہے لیکن وکیل کیا ہوا ہے، اور ولی یا اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ولی کو، مثلا اس کا دادا موجود ہے یا اس کا بابا کسی کو جو ہے اس کا ولی بنا کر گیا تھا، فإن تعدد اگر وارث متعدد ہوں سلمہا الی الجمیع تو یہ امانت سب کو دے گا جتنا جس کا حصہ ہوگا، ان اتفقوا فی الاہلیت اگر وہ اہلیت میں متفق ہیں، مثلا سب کے سب بیٹے ہیں تو برابر دے گا، سب کی سب بیٹیاں ہیں تو برابر دے گا، خوب نہیں تو پھر ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر دے گا، وَإِلَّا فَإِلَى الْأَهْلِ اور اہل کا مطلب بالغ ہوں عاقل ہوں، وَإِلَّا لیکن اگر سب اہلیت نہیں رکھتے مال لینے کی تو جو اہل والے ہوں گے ان کا حصہ دے گا، وَوَلِيَ ناقص اور جو ناقص ہے اس کے ولی کو اس کا حصہ دے دے گا، وَلَوْ سَلَّمَهَا اگر یہ وہ امانت دیتا ہے الی البعض بعض ورثہ کو، من دون اذن الباقین دوسروں سے اس نے اذن بھی نہیں لی، ضامن تو یہ شخص ضامن ہوگا کس کا لیے، للباقی ان افراد کے لیے جو رہ گئے ہیں اپنے حصے سے، بنسبت حصتہم یعنی پوری امانت کا ضامن نہیں ہوگا، جس کو دی ہے اس کا حصہ کاٹ کر باقیوں کے حصوں کا یہ ضامن ہے، لتعدی ہے اس لیے کہ امین نے تعدی اور تجاوز کیا ہے فیہا امانت میں، بھائی کیسے تجاوز کیا ہے، بے تسلیم ہے الی غیر المالک اس نے وہ امانت دی ہے غیر مالک کو، بھائی پہلے تو ان کا باپ مالک تھا اب تو یہ مالک ہیں تو ان کو دینی چاہیے، وتجب المبادرۃ اور واجب ہے جلدی کرنا الی ردھا امانت کے واپس کرنے میں الیہم ورثاء کی طرف، حین اذن جب ان کا والد مر جائے، کما سلف جیسے کہ یہ بات گزر چکی، کہاں پر گزری ہے یہ بات، فرماتے ہیں کہ یہ بات غالباً جو ہے کیا ہے تبطل بموت کل منہما جہاں پر کہا تھا، سواء علم الوارث بہا چاہے وارثوں کو علم ہو کہ بابا کی کہیں امانت پڑی ہے ام لا یا وارثوں کو علم نہ ہو، ولا یبرأ المستودع فرماتے ہیں کہ مستودع بری ذمہ نہیں ہوگا بے اعادتہا اگر امانت کو لوٹا کر پھر حرز میں رکھتا ہے، یعنی ایک مرتبہ نکالی اور پھر رکھتا ہے، لو تعدی اگر اس نے جو تعدی کر کے نکالی تھی ضرورت میں نکالتا ہے تو کوئی حرج نہیں، فاخرجہا منہ تو اس شخص نے تعدی کر کے امانت کو نکالا ہے حرز سے، او فرت یہ اس نے کوتاہی کی ہے، بھائی کیسے، بترک ہی غیر مکفل اس نے حرز کو چھوڑ دیا تھا بغیر تالے کے، ثم کفلہ پھر اس نے اس کو تالا لگا دیا، وَنَحْوِهِ یا اس قسم کی اور کوتاہیاں کرتا ہے، مثلا جانور کو پہلے استبل کے باہر باندھا تھا پھر استبل کے اندر باندھا، لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ امین صار بمنزلۃ الغاصب اب وہ غاصب کی جگہ پر گویا کہ ہو گیا، فَيُسْتَصْحَبْ حکم زمان تو ہم کہیں گے بھائی تالے لگانے سے پہلے تو ضامن تھا اب تالے لگانے کے بعد بھی ضامن ہے، إِلَّا أَنْ يَحْصُلَ مِنَ الْمَالِكِ یہاں تک کہ حاصل ہو مالک کی طرف سے ما یقتضی زوالہ ایسی چیز جو اس کی ضمانت کو زائل کر دے، کیسے برد ہے وہ کہ بھائی مجھے اس نے وہ چیز واپس کر دی ہے، ثم یجدد لہ الودیہ پھر کہتے بھائی اب یہ میری امانت رکھو، تو پہلی ضمانت ختم اب یہ پھر امانت گویا کہ ایک نیا عقد ہو گیا، اور یجدد لہ الاستئمان یا کہتا ہے کہ بھائی چلو آپ کے پاس ہی پڑی رہے، آپ نے مجھے بات بتائی گویا کہ آپ نے واپس کر دی پھر میں آپ کو امین بناتا ہوں، بغیر رد بغیر لوٹانے کے، کان یقول لہو مثلا مودع کہتا ہے مستودع کو، اودعتک میں نے تمہارے پاس ودیعہ رکھی، ہاں وہی ودیعہ جو پہلے آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی، او استأمنتک علیہا یا کہتا ہے کہ اب پہلی صورت میں یہ کہ لے کر پھر واپس کرتے، استأمنتک میں مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے پاس پڑی ہے اسی کو میں پھر دوبارہ تمہیں امین بناتا ہوں، ورنہ وہی علی الاقوی قول قوی کے مطابق، تو ایسی صورتحال میں فرماتے ہیں کہ جناب اس کی ضمانت ختم ہو جائے گی، وکیل لا یعود بذالک اور قول قیل کے مطابق یہ ہے کہ وہ چیز دوبارہ ان جملوں کے ذریعے ودیعہ یا استئمنان
کے ذریعے جو ہے کیا ہے امانت نہیں بنے گی۔ کما لا یزول الضمان عن الغاصب، جیسے کوئی شخص آپ کی چیز غصب کرتا ہے تو وہ ضامن ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جو میری چیز غصب کی وہ آپ کے پاس امانت ہو، بے ایدائہی، اس کو آپ امین بھی بنا دیں پھر بھی اس کی ضمانت ختم نہیں ہوگی۔ او یبرئہ من الضمان، یا آپ اس کو بری و ذمہ کر دیں کہ تم ضامن، پھر بھی وہ ضامن ہوگا علی قول قوی کے مطابق ضمانت ختم نہیں ہوگی۔ وَيُقْبَلْ قَوْلُهُ، اور قبول کیا جائے گا جناب ودعی کا قول، کیسے؟ بیمین ہی، بھائی قسم اٹھاؤ فرد کہ تو نے واپس کر دی۔ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا بِكُلِّ وَجْهٍ، اگرچہ یہ ودعی ہر لحاظ سے جو ہے کیا ہے وہ مدعی ہے۔ مثلا کل وجہ سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے مدعی اور منکر کے پہچاننے کے طریقے غالباً کتاب القضاء میں بیان کیے ہیں، تو کہتے ہیں مدعی والی تمام شرائط اس پر موجود ہیں۔ وہ کون سی تھی؟ کہ جس کا قول خلاف ظاہر ہو، جس کا قول خلاف اصل ہو۔ تو بھائی ظاہر یہ ہے کہ اس نے واپس نہیں کی خوب، اور اصل بھی عدم ہے کہ اس نے واپس نہیں کی، اس کے باوجود اس کی بات مانی جائے گی علی المشہور، قول مشہور کے مطابق۔ لأنہ محسن، اس لیے کہ یہ تو احسان کرنے والا ہے، وقابض، اور اس نے امانت کو لیا ہے لمحض مصلحت المالک، صرف مالک کی بھلائی کے لیے، والاصل براءۃ ذمتہ، اور اصل یہ ہے کہ یہ شخص بری و ذمہ ہے۔ ھذا، فرماتے یہ جو ہم نے بات کہی کہ امین کی بات مانی جائے گی، اذا ادعا ردہا علی من ائتمنہ، یہ کہتے ہیں میں نے اسی شخص کو واپس کی جس نے میرے پاس امانت رکھی تھی۔ اما لو ادعا ہو علی غیرہ، لیکن اگر کہتا ہے کہ بھائی وہ بیچارہ تو مر گیا، میں نے اس کے غیر کو واپس کر دیے، مثلا میں نے اس کے وارث کو واپس کی ہے، فکغیرہ من العملاء، تو یہ بھی امین پھر دوسرے امینوں کی طرح، یعنی یہاں بھی ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کو جو ہے کیا ہے جناب یہ اصل عدم رد والی ہے کہ آپ نے یہ واپس نہیں کی، لے اصالت عدم رد، یعنی گویا کہ آپ کو پھر دینا پڑے گا۔ وہ لم یأتمنہ، اس لیے کہ اس دوسرے بندے نے تو اس کو امین نہیں بنایا تھا، فلا یکلف، اس دوسرے بندے کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی تصدیقہ، کہ یہ اس کی تصدیق کرے۔ ودعوی ردہا علی الوکیل، لیکن اگر ودعی کہتا ہے کہ میں نے وکیل کے حوالے یہ چیز کر دی تھی، یعنی مودع کے وکیل کو دی تھی، کہ دعویٰ علی الموکل، یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے موکل کو واپس کی ہو، لأن یدہ، اس لیے کہ وکیل کا ہاتھ کہ ید الموکل، یہ ایسے ہے جیسے کہ موکل کا ہاتھ ہو، تو اس صورتحال میں بھی اس کی بات مانی جائے گی۔ بس خلاصۃ المقال یہ ہے کہ جب ڈائریکٹ امین موجود ہو اور امانت رکھنے والا بھی موجود ہو، امین کہتا ہے کہ بھائی میں نے واپس کر دی تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر امانت رکھنے والا مر گیا ہو تو امین اگر اس کے ورثوں کو کہتا ہے میں نے دے دیے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بھائی واپس کرنی تھی تو تم شاہد ٹھہراتے۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ کتاب الودیعہ پورا ہو گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں کتاب العاریہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔